بھارت نے سارک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کیونکہ وہ اپنی اجارہ داری چاہتا تھا. لیکن جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے، کیونکہ وہ خود ایک ہندوتوا کا ایکٹیوسٹ ہے، پریچارک ہے، اور اس نے جو ہے ہندوتوا کو فروغ دیا. میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہندوتوا جو ہے وہ ہندو دھرم سے الگ ہے. ہندو بذات خود برے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہندوتوا ایک آئیڈیالوجی ہے جو کہ برائی کی جانب ان کو لے جاتی ہے، اور جس میں مسلمانوں سے دشمنی، مسلمانوں کو دبانا. اسلام بذات خود انتہا پسند نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو انتہا پسندی کی جانب لے جاتے ہیں. کرسچین انتہا پسندی، ہندوتوا کی انتہا پسند، یہ سب جو ہیں ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. حالی صاحب، جس طرح کہ پوری دنیا میں، یورپ میں جس طرح ہوا ہے، جس طرح جرمنی اور فرانس کی آپس میں جنگ تھی اور نفرت تھی، تقسیم تھی، لیکن وقت نے اور حالات نے انہیں یہ سمجھایا اور مجبور کیا کہ وہ ایک سافٹ بارڈر بنائیں اور آپس میں دوستی کریں اور پچھلی اینیمیٹی اور دشمنی کو ختم کریں. تو جس طرح کہ ہم اگر فرض کریں ہمارے ہاں ٹماٹر یا سبزی یا کچھ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تو وہاں ہم انڈیا سے منگوا سکتے ہیں، اور اگر انڈیا کو کچھ چاہیے تو وہ ہم سے لے سکتا ہے. اور اسی طرح افغانستان کے تھرو جتنی سینٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں وہ ان کی ایکسیس ہمارے راستے ہو سکتی ہے اور ہمیں بھی فائدہ ہو سکتا ہے راہداری سے. تو کیا انڈیا سے ہماری دوستی نہیں ہو سکتی؟ دوستی ہو سکتی ہے، اور جو آپ یورپ کی مثال دے رہے ہیں، ہاں انگلینڈ اور فرانس میں 100 سال تک جنگ چلی، نفرتیں اور کدورتیں اتنی تھیں، 2 جنگ عظیم ہوئی. لیکن اس کے باوجود اب ان کے تعلقات دیکھیں، حالانکہ ان کے اپنے بھی مسائل ہیں. برطانیہ جو ہے وہ بریکسٹ اختیار کر لیا اس نے، اور وہ یورو یونین سے الگ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود میں خود وہاں گیا ہوں، اور بارڈرز کا تو پتہ نہیں چلتا. آپ ایک ملک سے چلیں اور دوسرے سرے تک، دوسرے کانٹیننٹ کے، یورپ کے چلے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. اسی طرح وقت کی ضرورت اصل میں یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت دونوں، ان کے عوام جو ہیں وہ نہایت غریب ہیں اور پسماندہ ہیں. بھارت ایک طرف سے اپنے آپ کو سپر پاور سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے بہت مسائل ہیں، اور ان کے مسائل کا حل یہی ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں، اس لحاظ سے سارک کا بڑا عظیم منصوبہ تھا، اور یہ بنگالی صدر تھے جنرل ضیاء الرحمن، ان کا منصوبہ تھا. یہ بہت اچھا آئیڈیا تھا کہ ہم آپس میں مل بیٹھیں اور اپنے جو مسائل ہیں وہ مل کر کے حاصل کریں، کیونکہ بہت سے مسائل ہیں جو کہ کامن ہیں، خاص طور پہ غربت، افلاس، انرجی اور ٹریڈ اور اس قسم کی چیزیں. تو اس میں یہ لازمی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل حل کریں. اور لیکن اس میں نیت، بھارت نے سارک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کیونکہ وہ اپنی اجارہ داری چاہتا تھا. اور اسی طرح اگر ہم آپس میں دوستی کریں گے تو وہ دوستی جو ہے وہ برابری کے اوپر ہو، نہ کہ بھارت یہ کہے کہ میں بڑا بھائی ہوں یا میرا زیادہ حصہ ہے یا میرا زیادہ حق ہے. اگر ہم برابری کے احساس سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں دونوں ایک دوسرے کی جانب، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسائل حل ہو سکتے ہیں، اور ہم شاید ایک پر امن دنیا دیکھ سکتے ہیں، کم از کم ایک پر امن خطہ تو دیکھ سکتے ہیں. ایک امپریشن یہ بھی ہے کہ پہلے انڈینز پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے تھے، اور جب سے یہ ہندوتوا کا ایک وہاں فنومینا آیا ہے تو وہ خود بھی پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتے. جس طرح ایک زمانے میں ہمارے کرکٹ کے حوالے سے یا کچھ بائی لیٹرل کسی نہ کسی حد تک مذاکرات بھی جاری رہتے تھے، تو اب یہ کہ وہ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. نہیں، بات ایسی ہے کہ ہندوتوا کا فنومینا کوئی نیا نہیں ہے. یہ 1921 میں ساورکر نے پھیلایا تھا، اور اپنا مہاتما گاندھی کا قتل بھی جو ہے وہ ہندوتوا کے ایک پیروکار نے، لیکن اس چیز کو دبا دیا گیا تھا، اور بھارت جو ہے وہ زیادہ ڈیموکریسی اور ان چیزوں کی جانب آ گیا تھا. لیکن جب سے نریندر مودی کی حکومت آئی ہے، کیونکہ وہ خود ایک ہندوتوا کا ایکٹیوسٹ ہے، پریچارک ہے، اور اس نے جو ہے ہندوتوا کو فروغ دیا، اور ہندوتوا اتنی پھیل گئی. اور ہندوتوا، میری کتاب ہے رائزنگ ہندوتوا اینڈ اٹس امپیکٹ آن دا ریجن،
جو تقریباً 20 سال کی ریسرچ کے اوپر ہے، جس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہندوتوا جو ہے وہ ہندو دھرم سے الگ ہے. ہندو بذات خود برے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہندوتوا ایک آئیڈیالوجی ہے جو کہ برائی کی جانب ان کو لے جاتی ہے، اور جس میں مسلمانوں سے دشمنی، مسلمانوں کو دبانا. آپ دیکھیں کہ جب سے نریندر مودی آئے ہیں انہوں نے ہندوتوا کی پالیسیز کو نہ صرف اپنایا ہے بلکہ وہ جو مسلمان کش پالیسیاں تھیں ان کو اپنایا ہے. اور جو ہندوتوا کا جو لیڈر ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے اس کا بہت زیادہ اثر اور رسوخ نریندر مودی کے اوپر ہے. نریندر مودی بھی حکم اس سے لیتے ہیں، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام، اور کئی جگہ پہ کہتے ہیں کہ اذان نہ دی جائے، کئی جگہ وہ دیتے ہیں کہ جو شخص گائے کا گوشت کھائے یا گائے کا گوشت فروخت کرے اس کا قتل جائز ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو ایک ایکسٹریمزم کی جانب لے جا رہی ہیں، اور ہندوتوا جو ہے وہ زیادہ نریندر مودی کے آنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے. اور نہ صرف فروغ ملا ہے، اسی کی بیسس کے اوپر اس نے 3 الیکشن جیتے ہیں، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ بھارت کو دوبارہ، بلکہ وہ کہتا ہے کہ ہندوتوا حالانکہ ایک واحد ملک ہے جو کہ ہندوازم کی طرف، ویسے تو نیپال بھی ہندو ہے، بھوٹان بھی ہے، لیکن اصل جو ہندو ہیں بطور قوت وہ بھارت میں ہے. لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہندو جو ہے جو ہندوتوا کی طرف مائل ہیں وہ اس دنیا میں پھیلے. حالانکہ خود بھارت کے اندر سمجھدار لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہندوتوا جو ہے اس کو پڑھنا، اس کو فالو کرنا اور اس کے راستے پہ عمل کرنا وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو دبا دیا جاتا ہے. تو پاکستان میں خود بھی بہت انتہا پسندی رہی ہے، اور ایک یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو پاکستان کے عسکری ادارے ہیں انہوں نے انتہا پسندی کو استعمال کیا، خاص طور پہ سوویت یونین کے خلاف جو افغانستان میں جنگ تھی، تو اس کے بیکلیش کے طور پہ ہمیں بھی اس ٹیررزم کا سامنا کرنا پڑا، اور ہم ابھی تک اس کا جو ہمارے سیکیورٹی اداروں نے بھی بہت بھگتا، عوام نے بھی بہت بھگتا. تو اس کا اور انڈیا کے ہندوتوا کا کس طرح آپ کمپیریزن کریں گے، یہ دونوں انتہاؤں کا؟ دیکھیں، انتہا پسندی جو ہے نا کسی بھی شکل میں مناسب نہیں ہے، چاہے وہ اسلامی انتہا پسندی ہو. اسلام بذات خود انتہا پسند نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ اس کو انتہا پسندی کی جانب لے جاتے ہیں. کرسچین انتہا پسندی، ہندوتوا کی انتہا پسند، یہ سب جو ہیں ہمیں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. اب جو آپ کا سوال تھا کہ پاکستان میں اسلامی انتہا پسندی، اچھا معاف کیجیے گا، اس میں زیادہ جو حرکت تھی وہ CIA کی تھی، کیونکہ سوویت یونین نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا تھا، اور سوویت یونین کو نیچا دکھانے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ مجاہدین اسلامی جہاد جو ہے اس کا تصور قائم کیا جائے. اس پہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہوئی، کام ہوا، اور یہ انتہا پسندی کے جتنے جرائد تھے، کتابیں تھیں، صحیفے تھے، وہ اکٹھے کیے گئے، وہاں لائے گئے. اور مسلمان ملکوں میں، جس میں صرف پاکستان ہی نہیں، سعودی عرب میں، ٹیونیزیا میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، جہاں جہاں مسلمان آباد تھے ان کو کہا گیا کہ اس وقت جہاد لازمی ہے اور آپ جہاد کے لیے آئیں. اور یہ باقاعدہ جو ہمارے مدرسے تھے یہ استعمال کیے گئے اسی کام کے لیے، جہاں یہ مجاہدین کو تیار کیا گیا، اور پھر ان مجاہدین نے سوویت یونین کو جو ہے پسپائیت پہ مجبور کیا. اس وقت ہمارے عسکری ادارے بھی، اور خاص طور پر ہمارے حساس ادارے بھی اس میں استعمال ہوئے، اور انہوں نے اس کو فروغ دیا. لیکن یہ ایک فرینکنسٹائن بن گیا ہے، ایک عفریت بن گیا جو کہ کسی کے قابو میں نہیں رہا. اور انتہا پسندی جیسے میں نے کہا وہ کسی قسم میں بھی ہو وہ نفرت کے قابل ہے، اور اس نے ہمیں جو ہے مختلف طور کے اوپر اس کی طرف رائج کیا. اسی طرح اسی کے ریاکشن میں ہندوتوا کو بھی فروغ ملا. انہوں نے کہا یہ اسلامی، کیونکہ جب افغانستان آزاد ہو گیا تو وہی مجاہدین اب چونکہ اسلحے سے بھی لیس تھے، ان کے پاس پیسہ بھی تھا،
اور ان کے پاس یہ جہاد کا لٹریچر بھی تھا. تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں نئے جو ہیں وہ محاذ تلاش کرنے ہیں. چلے آپ محاذ کہہ رہے ہیں, نئے دشمن تلاش کرنے چاہیے, جس میں انہوں نے امریکہ کو بھی اور بھارت کو بھی, اور جہاں جہاں ان کے خلاف, ان کے ذہن میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی یا مسلمان دبائے جا رہے تھے, ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور وہ چل پڑے. تو روٹ کاز جو ہے, جس کو ہم اسلامک ایکسٹریمزم یا انتہا پسندی کرتے ہیں, وہ اس پہ مبنی ہے کہ انہوں نے قرآنی آیتوں کو لے کر کے توڑ مڑوڑ کر کے لوگوں کو اکسایا اس کی طرف, اور اس کے ریاکشن میں جب بھارت کے اوپر حملے شروع ہوئے جہادیوں کے, تو انہوں نے ہندوتوا کو بھی موقع مل گیا. انہوں نے کہا اگر یہ ایسا کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس بھی بہت اچھا ہتھیار ہے. تو اس سے پاکستان کو تو بے انتہا نقصان پہنچا, انٹرنیشنلی بھی ہم ایک قسم کے یکو تنہا ہو گئے, اور ڈپلومیٹکلی ہم تنہائی کا شکار ہو گئے, اور بڑی مشکل سے اسے کسی حد تک اس سے نکلے ہیں. تو نہیں نکلے, معاف کیجیے گا, اس وقت تک آج تک یہ انتہا پسندوں کے حملے ہو رہے ہیں, اور ہمارے نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, اور دہشت گردی جو ہے وہ پھیلی ہوئی. کچھ حد تک قابو پایا گیا تھا, کچھ علاقے ان کے کنٹرول سے باہر نکالے گئے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بہت ہی دھڑلے سے حملے کر رہے ہیں, اور ان کے حملے جاری ہیں. اور کیونکہ آپ نے ایک دفعہ جب جن جو ہے وہ بوتل سے نکل آیا, اس کو واپس بوتل میں ڈالنا بہت مشکل ہے. بالکل صحیح. تو اس کا ایک حالی صاحب یہ کہ ایک طرف یہ انتہا پسندی ہے, ابھی تک وہ ہماری جان نہیں چھوڑ رہی, دوسری طرف یہ کہ کوئی جس طرح آپ انڈیا کی بات کی, وہ تو کہیں کہ جی ہمیں جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی یہ قابل اعتبار ہیں ہی نہیں. بھارت نے جب بھی ان پہ اعتبار کیا تو انہوں نے پینٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. وہ اگر آپریشن جبرالٹر ہو, یا وہ کارگل کی وار ہو, یا وہ کوئی بھی موقع ہو, جب بھی ان کو تھوڑا دیا تو یہ کرتے ہیں. اس میں ان کی کہاں تک سچائی ہے انڈیا کے اس موقع پہ؟ دیکھیں, کچھ حد تک سچائی ہے کہ ہم نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, لیکن ایک چیز ہوتی ہے, اور جو کہ 2004 میں شروع کرنے کی کوشش کی گئی تھی, جس کو ہم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کہتے تھے, کہ تیاری یہ کی جائے کہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد جو ہے وہ بحال ہو. تو اعتماد کب بحال ہوگا؟ اعتماد اس وقت بحال ہوگا کب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام نہیں ہے, مطلب ہم ان کے لیے کہتے ہیں اور وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے چھرا لے کے تیار ہیں ان کی پیٹھ میں گھونپنے کے لیے. جب تک کہ ہم آپس میں بات چیت نہیں کریں گے, جس کو ہم انگریزی میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کہتے ہیں, یعنی کہ عوام کا ملاپ ہو. ایک کوشش کی گئی تھی کہ آپ کے یہ کرتارپور مثلا کھول دیا جائے تو وہاں سے سکھ یاتری آئیں گے. میں خود گیا تھا اس کے لیے, اور جب میری ملاقات ہوئی بہت سے سکھوں سے جو کہ 50 سال کے بعد آ رہے تھے, ان کی آنکھ میں آنسو تھے اور وہ تیار تھے. تو اسی طرح جب ہمارے لوگ, کیونکہ ہمارے بہت سے مقدس, لیکن وہ انڈیا تو یہ کہتا ہے نا کہ بھئی آپ نے صرف سکھوں کی جو انسرجنسی ہے اس کو تھوڑا بڑھاوا دینے کے لیے یہ کیا. نہیں, یہ تو ان کے ذہن میں ہے. اصل میں جو اس کا مقصد وہ یہ تھا کہ ان کو ہم موقع دیں. ہاں, وہاں سے ہندو بھی آ سکتے ہیں اگر وہ آنا چاہیں. جی ہاں, اور ہندوؤں کے بھی یہاں بہت سارے مقامات ہیں, مندر ہیں آپ کے یہاں پہ. کٹاس راج ہے جس کے اوپر ہنگلاج ہے وہاں, اگر آپ کو یاد, بلوچستان میں APP میں میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی, اور بھارتی جو یہاں سفیر تھے اس وقت, ان کا انٹرویو بھی لیا تھا. تو اس طرح کے یہاں بہت سے مقامات ہیں, ہندو بھی آ سکتے ہیں. لیکن جیسا میں نے کہا کہ ایک اعتماد کی بحالی کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے, اور ایسے جو ہے نا اقدامات ہونے چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ کر سکیں. جب تک وہ بھروسہ نہیں قائم ہوگا نا, ہم ایک دوسرے کو دشمنی سمجھتے رہیں گے, ایک دوسرے کی نیت پہ شک رہے گا. اچھا, خدا نخواستہ ہماری انڈیا کے ساتھ دشمنی ہی رہتی ہے, ادروائز تو دنیا میں مشکل نہ کوئی دوست ہوتے ہیں نہ دشمن ہوتے ہیں. یہ آپ کے انٹرسٹ ہوتے ہیں جو آپ کو قریب لے آتے ہیں یا دور لے جاتے ہیں. بالفرض ہماری انڈیا سے دشمنی ہی رہتی ہے, تو کیا ہم آر وی کیپیبل ٹو کوپ ود دا انڈین تھریٹس ملیٹریلی؟ اس کا سوال ہاں بھی ہے اور نہیں بھی. ہاں اس لیے کہ کاغذ کے اوپر ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں, ہمارے پاس ایسے اسلحے ہیں اور اس مقدار میں ہے کہ ہم جو ہے تھریٹ کا مقابلہ کر سکتے ہیں.
دوسرے یہ کہ یہ یاد رکھیے کہ ہم نے جب بھی بھارت کے ساتھ جنگ کی ہے تو عددی اعتبار سے ہماری نفری کمزور تھی، لیکن الحمدللہ ہم اس کے اوپر جو ہے تیار رہے. لیکن نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کیا، حالانکہ اس وقت جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس کے لیے ہم بے انتہا قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن کیا ہماری جو عسکری قوت ہے اور خاص طور پہ قیادت ہے وہ اس کی طرف اس کے لیے تیار ہے؟ کیونکہ اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پروفیشنلزم کی ضرورت ہے. آپ کو یکسوئی سے صرف اور صرف عسکری طاقت کو ابھارنے کے لیے اور اپنے آپ کو ایک منظم فوج بنانے کی ضرورت ہے. لیکن اس وقت معاف کیجیے گا کہ تھوڑا سا ہم اس میں کمزور ہیں اور اس کو ذرا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے کمزور ہیں اور یکسو نہیں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود ایک ریٹائرڈ ایئر فورس آفیسر ہوں اور میرا واسطہ پرانے ریٹائرڈ افسروں سے بھی ہوتا ہے، اور دوسرے کہ اپنے ان شاگردوں سے بھی ہوتا ہے جو حاضر سروس ہیں. جب ان سے گفتگو ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں، ہمارا ذہن جو ہے وہ صرف اور صرف فوجی تربیت، فوجی تیاری اور فوج کو منظم کرنے میں صرف ہونا چاہیے. ہمیں فوج کے باہر آگے پیچھے کسی طرف نگاہ. میں تھوڑا سا کھل کے بات کرتا ہوں کہ ہمیں یعنی ملٹری کا کام نہیں ہے پولیٹکس میں مداخلت کرنا. یہ صرف آپ نہیں کہتے، یہ میں نہیں کہتا. ابھی آپ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے 60 کانگریس مینوں نے جو بائیڈن کو خط لکھا ہے کہ پاکستان میں جو حکومت قائم ہے وہ ایک فساد ہے، اصل طاقت سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے، فوج کے پاس ہے. اور یونائٹڈ نیشنز کے جو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں والکر صاحب، انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ جو 26ویں امینڈمنٹ آئی ہے اس سے ہماری مطلب پاکستان کی جوڈیشری کمزور ہوئی ہے، مضبوط نہیں ہوئی ہے. تو یہ باہر والے کہہ رہے ہیں، صرف ہم نہیں کہہ رہے. تو لیکن ہمیں کم از کم سوچنا تو چاہیے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے، اور کیا اس کو روکنا چاہیے. اور پھر گھوم پھر کے بات آتی ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. بالکل.